السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اگر سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنا رائے بھی دے، یعنی کمنٹ میں اپنا رائے دے، اور شیئر بھی کرے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں۔ آج آپ اس ویڈیو میں صلاۃ حاجت کے بارے میں بیان ہوگا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں صلاۃ حاجت کی دعا ہوگی۔ صلاۃ حاجت کے فضائل و مسائل۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے، اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر دعا کی کلمات کہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے، جس کو عرف عام میں صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، یعنی نماز حاجت۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہو، یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہو، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ نماز حاجت پڑھے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھے، اور پھر اپنا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور انجام پائے جائے گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ 2 لفظ اس لیے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے عطا ہوتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہے، اب ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے اولاد نہیں مانگی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ خواہش اور ضرورت خواہ ایسی ہو جو براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے ملازمت اور روزی وغیرہ، تو دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ صلاۃ حاجت کے لیے خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھو۔ صلاۃ حاجت کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ حاجت پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے اس کے خاص طریقے گڑھ رکھی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے خاص صورتیں بھی متعین کر رکھی ہے کہ پہلے رکعت میں فلاں صورت پڑھے اور دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھے،
وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ حاجت کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ عام نماز کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی خاص صورت کا تعین بھی نہیں فرمایا۔ البتہ ہمارے بعض بزرگوں کے تجربات ہے کہ اگر صلاۃ حاجت میں فلاں صورت پڑھ لی جائے تو بعض اوقات اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو سنت سمجھ کر انسان اختیار نہ کرے، اس لیے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صلاۃ حاجت پڑھنی ہو تو پہلے رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورت نماز حاجت میں پڑھنا سنت ہے، بلکہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھ لی ہے تو اس میں سنت کے خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہرحال صلاۃ حاجت پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح صلاۃ الحاجت کے 2 رکعتیں پڑھی جائیں گے۔ بس نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کے طور پر پڑھاتا ہوں۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، پھر جب 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو، اور یہ دعا کسی طرح کرو، اس کے آداب بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ نہیں کہ بس سلام پھرتے ہی دعا شروع کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرو اور یہ کہو یا اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہے، آپ کا شکر اور احسان ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کرو۔ حمد و ثنا کے مطلب یہ ہے کہ حمد یہ الحمدللہ 100 بار پڑھنے، 33 بار پڑھنے، جتنا بار پڑھنے، سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ حمد و ثنا ہے اس کے، اور درود شریف پڑھ لے، پھر آخر میں جب دعا ختم ہو جائے تو پھر بھی حمد و ثنا کر کے پھر درود شریف پڑھ لے۔ ہر ضرورت کے لیے صلاۃ حاجت پڑھے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب وقت القیام النبی من اللیل، یعنی جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور یہی صلاۃ الحاجت پڑھتے اور دعا کرتے، یا اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، آپ اس کو دور فرما دیجیے۔ اس لیے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے صلاۃ الحاجت کی کثرت کرے۔ یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلے کرنے کے لیے وقت ہے اور 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کرے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کرے تو اس صورت میں 2 رکعت پڑھے بغیر ہی دعا کے یہ الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لیکن اپنے ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور پیش کر دیا چاہیے، وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بڑی چیز تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے۔ جوتے کے تسمے کا درست ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کامل جانا بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی بڑی کا کوئی فرق نہیں، ان کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہمارے بڑے سے بڑے حاجت
بڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے، اس کے لیے کوئی کام پیش نہیں، اس کے لیے کوئی کام بڑا نہیں، لہذا حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر حاجت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ نماز حاجت کی دعا: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاء إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ دوبارہ نماز حاجت کی دعا: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاء إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اگر یوٹیوب چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد کیجیے۔ والسلام۔